نیازی صاحب راولپنڈی سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جیسے حنفی علماء کرام سے ہی مسائل پوچھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب طلاق ہو جائے، ان کے گھر میں 3 طلاق ہیں، تو پھر وہ اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، فتویٰ لے سکتے ہیں، تو ایسا یہ پھر منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن نیازی صاحب اچھا سوال آپ نے کیا، کوئی منافقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں پر آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ جب شوہر منہ سے نکال لے وہ ایک کاؤنٹ کی جائے گی یا تینوں ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ شاید اہل سنت ورسز وہابی ٹائپ کا مسئلہ ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے، کم علمی ہوتی ہے۔ شروع سے ہی یہ مسئلہ اختلافی نوعیت کا رہا ہے، تابعین کے دور میں بھی اختلافات ملتے چلے گئے ہیں، اس کے بعد بھی دوروں میں اختلافات ملتے چلے گئے ہیں۔ 6 صدی ہجری میں، 7ویں صدی ہجری میں خود فقہ حنفی کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس میں کلام کیا ہے۔ آپ علامہ سروجی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، محمد بن عز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، یہ اتنا بڑا نام ہے کہ انہیں مجتہد علی الاطلاق تک بھی لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ بالکل خود مجتہد گزرے ہیں، کتنے بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ حنبلی میں بھی بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جن کا یہ موقف رہا ہے، اور دلیل دیکھی جاتی ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ایک ان کے شاگرد کی روایت یہی آئی ہے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک مجلس میں زیادہ دفعہ چاہے بول بھی دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک چانس ہی آپ کا ضائع ہوا ہے۔ جب تک امساک بھی معروف اور تصریح بے احسان نہ ہو جائے دوسری طلاق کا اختیار ملتا ہی نہیں ہے، قرآن کی نص موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ آج کے دور میں ایک فرقہ آیا ہمارے سامنے اہل حدیث، اس نے اس مسئلے کو انٹروڈیوس کروایا، تو یہ اس مسئلے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماضی کے اندر کو 1000 سال سے ایک اجماع چلتا آ رہا تھا اور ہم اس اجماع سے نکل گئے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسے مسئلوں کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے۔ ہاں، غالب علماء کا رجحان یہ رہا تھا ماضی کے اندر، لیکن کسی جانب غالب علماء کرام ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ اجتہادی نہیں رہا۔ اجتہادی مسئلہ بالکل ہے، بلکہ اس میں دلائل میں اگر آپ جب غور و فکر کریں گے تو مضبوط دلیل اور استدلال اسی جانب ہے کہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاقوں کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انداز کے اندر ذکر کیا قرآن اس کا ظاہر تقاضا ہی اس بات کا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی اہل حدیث عالم دین سے بھی فتویٰ طلاق کا لے لیں گے، یا وہ اہل سنت علماء کرام بھی موجود ہے یہاں پر جو بالکل فتویٰ اس چیز کا دیتے ہیں، ہم بھی اسی چیز پر فتویٰ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کو وہابیت، دیوبندیت، بریلویت اس ٹائپ کے مسئلوں میں داخل نہیں ہے، اس کو میں کئی دفعہ اپنے لیکچرز کے اندر بھی سمجھا چکا ہوں۔ اس لیے آپ دنیا کو دیکھیں گے، بہت سی دنیا کے اندر علماء احناف ایسے ہیں کہ جو اب اسی چیز کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں، وہ قانون سازی بھی اس چیز کے اوپر کر چکے ہیں کہ یہی بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو انہوں نے بالکل نافذ بھی کیا قانونی حیثیت کے اندر۔ تو کچھ چیزوں کے اندر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس میں کوئی منافقت والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ قول یاد رکھیے گا جو من حیث الدلیل اقوی ہوتا ہے مفتہ بھی ہوتا ہے، ایک مسلمہ اصول ہے فقہا کے نزدیک کہ جس چیز میں جو وزنی استدلال میں زیادہ اسی پر عمل کیا جائے گا، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ ہاں، یہ الگ چیزیں ہیں کہ بعض علماء ایسے ہیں جن کو دوسرا قول زیادہ دلیل میں مضبوط لگ رہا ہے، کسی اور کو کوئی اور قول دلیل میں زیادہ مضبوط لگ رہا ہے، مضبوطی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر آپ کسی پر فتویٰ لے کے عمل کر لیں گے، کوئی زنا نہیں کریں گے آپ، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اپنے گھر کے اندر نوستیں نہیں آئیں گی، آپ بالکل ٹھیک عمل کر رہے ہوں گے، مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں آپ جو فتوے پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وبال یا گرفت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ نیازی صاحب جزاک اللہ۔